حصہ جھوٹ بولے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ رسول کا حصہ ہیں. آپ اگر رسول کی زبان جو کہ رسول کے بدن کا حصہ ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس کا کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بذات الرسول جھوٹ نہیں بول سکتا. جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جھوٹا مقدمے میں جھوٹی بات کریں اور کوئی ایسی جائیداد حاصل کرنا چاہیں جو اس کا حق نہیں بنتا ہے، یہ بھی ممکن نہیں. پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ معصومہ ہیں، ہمارے لیے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کی طرف سے کوئی جھوٹا دعویٰ دائر ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو کہہ رہی ہیں وہ عین حق اور حقیقت ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ یعنی ہمارے باقی جو برادران ہیں اور وہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں کیونکہ وہ ہمارے نفس ہیں، ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، تو کچھ وہ نواسب جو کہ ان میں سے نہیں ہیں وہ اٹھ کے آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی تم ہمارے بھائی نہیں ہو. تو ہم تو آپ کو بھائی کہہ بھی نہیں رہے. ہم ان نواسب کو نہیں کہہ رہے، ہم ان وہابیوں کو نہیں کہہ رہے جو ادھر سے اہل سنت کی طرف سے آ کے کہتے ہیں. ہم اہل سنت کی بات کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں. جو ناسبی ہے وہ اصل مسلمان ہی نہیں ہے. جو اہل بیت کی دشمنی دل میں رکھتا ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول خدا کی دشمنی رکھتا ہو اپنے دل میں وہ ظاہراً مسلمان ہو سکتا ہے لیکن وہ منافق ہے. ہم اس کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا، باقی ہم اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ آپ اصحاب کو کیا مانتے ہیں؟ اصحاب جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ایک صحابی آئے، آپ اگر عدالت میں ہیں، آپ کے سامنے ایک صحابی آئے، وہ ایک کیس رکھے اور کہے یہ چیز میری ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ہم دے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہے اور سارے صحابی عادل ہیں. اس سے آپ گواہ طلب کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، اس سے گواہ طلب کریں تو پھر گستاخی ہو جائے گی. اس سے گواہ بھی طلب نہیں کرنا، دنیاوی چیز ہے، اس نے مانگی ہے تو یہ اسی کی ہوگی، اسے ہم دے دیتے ہیں. میں نے آپ کو مثال کے طور پہ کہا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ابو بکر کے سامنے آئے ہیں، خلیفہ کے سامنے آئے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ رسالت آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یمن سے جو مال آ رہا ہے وہاں سے، اسلامی مملکت بہت وسیع ہو گئی تھی، تمام جگہ سے اموال چلتے تھے، مدینہ پہنچتا تھا، تو رسول خدا نے وعدہ فرمایا تھا جابر سے کہ جو یمن سے مال آ رہا ہے اس میں سے اتنا حصہ میں تمہیں دوں گا. مال کے پہنچنے سے پہلے رسالت مآب کی رحلت ہو جاتی. جب رسالت مآب کا پردہ فرما جاتے ہیں، اس کے بعد جب مال پہنچتا ہے اور تخت پر خلیفہ بیٹھے ہیں تو وہ جابر جا کے کہتے ہیں کہ رسالت مآب نے مجھے کہا تھا کہ اتنا حصہ تمہارا ہے، اور خلیفہ نے اسی وقت وہ سارا مال دے دیا. بھئی ان سے گواہ طلب نہیں کیا؟ کہا نہیں. اس کے بعد علماء اہل سنت کیا لکھتے ہیں؟ وہ یہ لکھتے ہیں کیونکہ جابر صحابی تھے اور صحابی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور صحابی کو معلوم ہے کہ اگر وہ رسول خدا سے جھوٹ باندھے تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے، تو یہ محال ہے کہ جابر جھوٹ بولے. اس لیے جابر نے جو کچھ کہا اگرچہ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، خلیفہ نے اسے فوراً دے دیا. اچھا، اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ صحابی جھوٹا نہیں ہو سکتا، صحابی سے کوئی دلیل اور گواہ طلب نہیں کرنا ہوتا، اسی بیس پر اس کو مال دے دینا ہوتا ہے، تو حضرت زہرا آپ اور کچھ بھی نہ مانے، صحابیہ تو ہیں، آپ کچھ بھی نہ مانے حضرت زہرا صحابیہ تو ہیں، وہ جب آئی ہیں تو وہ ایک عام صحابی سے بھی کم کیوں ہو گئے کہ ان سے گواہ طلب کیا گیا، صحابی سے گواہ بھی طلب نہیں کیا گیا؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہوئے؟ یہ ناانصافی ہے. یہ اس ناانصافی کو کون منع کر سکتا ہے؟ کون آج کہہ سکتا ہے کہ یہ ناانصافی نہیں ہوئی ہے؟ یہ ناانصافی ہوئی ہے. کیوں ناانصافی ہوئی ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ایک جو صحابی ہے اس سے دے دیا جاتا ہے مال، اس کے کہنے پہ دوسرے صحابیہ کو نہیں دیا جاتا ہے، اور وہ جو دوسرا ہے وہ صرف صحابی نہیں ہے، وہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے. وہ ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اگر جس سے فاطمہ ناراضی ہوئی اس سے خدا ناراضی ہوتا ہے، جس سے فاطمہ غضبناک ہو اس سے خدا غضبناک ہوتا ہے. اور یہ کہاں کہا ہے؟ ہمارے کسی کتاب میں کہا ہے جسے ہم مانے جی آپ کے تمام صحاح میں موجود ہے. اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت زہرا کو غضبناک کرنے والا خدا اس پر غضبناک ہو جاتا ہے. یہ متفقہ ہے، مسلمہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. صحابیہ ہیں، یہ بھی اس میں بھی اتفاق ہے. ان کی منزلت سیدۃ نساء العالمین ہے، اس پر بھی اتفاق ہے. سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، اس پر بھی اتفاق ہے. وہ صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، اس پر بھی اتفاق ہے. ان تمام اتفاق کے بعد آپ اگر ان سے گواہ مانگے، یہ گواہ مانگنا ہی ناانصافی ہے. ان گواہوں کو رد کر کے وہ مال نہ دینے کو آپ جو مرضی. غم تجھ پہ ہیں اتنے پڑے، مصائب ہو گئی، بابا کا غم محسن کا غم دل میں